ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا، ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا، حیدر کبھی تکیے کی اطاعت نہیں کرتا، اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا، اس شخص کی عزت کتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا۔ اور جس راہ سے گزرنا ہو، جس راہ سے گزرنا ہو، میرے پیر عمر نے شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا، ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت، اور مرسل بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا، اور تم کہتے ہو کہ ماں عائشہ کی شان کہاں ہے، سبحانک ھذا کی تلاوت نہیں کرتا، یہ ماں کی حیاداری کا سوال ہے، ورنہ یہ ماں کی حیاداری کا سوال ہے، ورنہ حیادار بندہ معاویہ سے عداوت نہیں کرتا۔ اور آخری جملہ، زندگی ہو سکتا ہے نصیب ہو نہ ہو، لیکن سبحان اللہ بول دینا، میں تجھ پہ راضی رہوں گا۔ میں نے کہا سن لو، سب مخالفین کو کہنا چاہتا ہوں، اصحاب پہ تم چپ رہو، میں تم پہ رہوں چپ، اصحاب پہ تم چپ رہو، میں تم پہ رہوں چپ، حالانکہ میں کتوں سے تجارت نہیں کرتا، حالانکہ میں کتوں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ معزز سامعین کرام، انتہائی خوش بختی ساڈی کہ ایک دفعہ پھر منڈی احمد آباد دی سرزمین دے اوتے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کیتی گئی ہے، جدے اندر مجاہد اہل سنت حضور شیخ الاسلام مفتی عرب و عجم امام الغیرت مصنف قطب جلیلہ و کثیرہ حضرت علامہ استاد العلماء سلطان العلماء مشائخ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی قادری مدد اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ ہی کا روحانی وجدانی لاسانی اور بے مثال خطاب سننے کے لیے میں اور آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ احباب نے تھوڑا سا ماحول کو بنانا ہے، ہلکی سی چہروں پہ مسکراہٹ رکھنی ہے، تھوڑی سی زبان پہ سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ تعالی چند ہی لمحوں کے بعد وہ گھڑیاں وہ لمحے قریب آ چکے ہیں کہ جس میں ہم وہ خطاب سنیں گے، وہ زبان سے وہ الفاظ سنیں گے کہ جو الفاظ سننے کے لیے اہل حق کے کان ترستے ہیں اور اہل حق کے دل دھڑکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مرد مجاہد کی وہ آواز مبارکہ سنائے کہ جس سے ہمارے ایمان ہمارے عقیدے مزید پختہ ہوتے چلے جائیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، دو حاضریاں لگوا کے پھر مائک انشاءاللہ استاد صاحب قبلہ کے حوالے ایک نعت خان ہے، اس کے بعد مائک استادوں کے حوالے اور یار زندہ صحبت باقی۔ صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، میری آج بھی بات ہو رہی تھی، ہندوستان کے اندر آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے، جو لوگ یہ موبائل چلاتے ہیں یا تھوڑا سا علم سے شوق رکھتے ہیں، وہ حضرات جانتے ہیں کہ یہ آج کل تفضیلیوں اور صحیح العقیدہ جو سنی ہے ہندوستان میں، ان کی آپس میں بحث ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ کلام ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے قطعاً شرم نہیں آتی، بلکہ فخر آتا ہے، اور کہتا ہوں کہ سنیو، تم بھی فخر کرو، اور اپنے پیر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ سینہ چوڑا کر کے کہا کرو کہ الحمدللہ ہم چشتی ہیں، اور وہ چشتی ہیں جس کو غیرت ہمارے امام الغیرت نے عطا کی ہے۔ یار مجھے آج ایک علامہ صاحب بتا رہے تھے، موبائل پر رابطہ ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات چلتی گئی، آخر میں انہوں نے اتنا کہا کہ ہم ہندوستان میں صحیح العقیدہ سنی کی پہچان کرنے کے لیے، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا نام ہوتا تھا، اب بھی ہے، ہمارے امام ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ کالی بھیڑیں اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بھی نقب زنی کر رہی ہیں، کچھ منان میاں جیسے لوگ ہیں جو رشتہ دار تو اعلیٰ حضرت کے ہیں لیکن تعلیمات بھی عمل نہیں کرتے۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر سنیت کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہتے ہیں ہم ایک تصویر اٹھاتے ہیں جس کا نام مفتی فضل احمد چشتی ہے،
یقین نہ ہو محفل کا اختتام ہو میں ساری تحریر آپ کو دکھا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم تصویر اٹھاتے ہیں اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ کر کے لگا دیتے ہیں, جو بندہ ڈر جاتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ سنی ہے. محبت نہ سبحان اللہ. ذرا ادھے بندے بول رہے ہیں پچھلے آجا نہیں بول رہے, ایک بار سارے آپ چاہ کے بولو نا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کی محبتوں کو. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ, اور ہمیں ناز ہے, ہمیں مان ہے. اب میں گدائے خواجہ چشت ہوں, مجھے اس گدائی پہ ناز ہے, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا خواجہ بندہ نواز ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے گما, یہ بڑے سخی کا ہے آستاں, یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں, یہ درے غریب نواز ہے. اور میں نے کہا کہ علامہ صاحب پھر میری بات سن لیں. اس نے کہا سنائی جائے. اب دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کس بندے کی توجہ حاضر ہے. سٹیج والوں سے لے کر پنڈال والوں تک تمامی حضرات کی توجہ چاہوں گا. میں نے کہا علامہ صاحب پھر مجھے کہنا پڑے گا, ذرا شاعر بندہ ہوں, طبیعت میں شعری ہے, شوق آ جاتا ہے, دل کرتا ہے لکھنے کو. اس نے کہا پھر سنایا جائے, چونکہ ہندوستان والے شاعری سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے کہا پھر سن. میں نے کہا مجھے کہنا پڑے گا کہ ایک چشتی ہی ہے جو فقط آلو اصحاب پہ پہرا کھڑا دیتا ہے. چوتھے مصرے پہ سبحان اللہ نکلنی چاہیے, پتہ چل جائے سنی بیٹھا ہے. میں نے کہا پھر کہنا پڑے گا کہ ایک چشتی ہی ہے جو فقط آلو اصحاب پہ پہرا کھڑا دیتا ہے, پہرا کھڑا دیتا ہے, پہرا کھڑا دیتا ہے. اس کے حیدر بھی تو جینے کا مزہ دیتا ہے. لازم تو نہیں ہے کہ فقط آگ ہی جلائے گی بشر کو, بغض معاویہ بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے. لازم تو نہیں ہے, وقت دینے لگا, لازم تو نہیں ہے فقط آگ ہی جلائے گی بشر کو, بغض معاویہ بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے, اور کیا ہمارے یہ حجرے کے شاہ سے کوئی رقبے کا رولا ہے, کوئی قلعے مربوں کا رولا ہے؟ جب تک دین پہ رہا استاد صاحب قبلہ عطا کرتے رہے, لے کے جا. یہ پنڈی والوں سے ہمارا کیا جھگڑا ہے, یہ عالم کفر سے ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ وہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا صرف اتنا ہے, ہم کہتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. ہم کہتے ہیں جس وقت سٹیجوں پہ تم امیر معاویہ کا نام لینے سے گھبراتے ہو, میرے امام الغیرت نے کتابوں سے کھول کے دکھا دیا ہے. اور صرف یہ بات نہیں, استاد صاحب کی بلا کی تو شان بڑی ہے. مجھے وحدہ لا شریک مولا کی قسم ہے, جب تک نہیں جانتے تھے, جب سے استاد صاحب قبلہ نے بتایا, سمجھایا, پڑھایا کہ معاویہ کیا ہے, میں اب بھی بورے والا کی سرزمین پہ رہ رہا ہوں. میں 3 جلسے صرف حضرت امیر معاویہ کے نام کے کر چکا ہوں. دائیں بائیں لوگوں کو بھی ادھر بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, امیر معاویہ. بس ایک خصوصی کلام ہے جو آج سے پہلے میں نے سٹیج پہ نہیں پڑھا, استاد صاحب قبلہ کی نظر کرنے لگا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں رفع یدین کا مسئلہ, میں نے کہا چھوڑ دو یار, فروئی مسئلہ ہے. کہتے ہیں آمین بالجہر کہنا, میں نے کہا چھوڑ دیں. جی میں نے کہا چھوڑ دیں. جی شاہ قبلہ ایک منٹ آئے ہیں, ایک سنا تو دیں, اجازت اگر آپ نہیں استادوں کی بھی سننے, اسی بھی حاضری دینے آئے. توجہ ہے عزیزان گرامی قدر, آخری کلام ہے. استاد صاحب اللہ کا حکم ہے کہ مائک دیا جائے, توجہ رکھیے گا. پہلا کلام ہے بالکل نیا 0 میٹر. لوگ فروئی مسئلوں پہ مناظرے مبالے شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ ویسے میں فروعات میں کلام پہ توجہ چاہوں گا, صرف جملے بڑے غور طلب ہیں. میں نے کہا ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا, شدت نہیں کرتا, اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا. ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا, اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا. حیدر کبھی تکیے کی اطاعت نہیں کرتا, اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا. اس شخص کی عزت کتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. اور جس راہ سے گزرنا ہو, جس راہ سے گزرنا ہو, میرے پیر عمر نے شیطان وہاں رکنے کی
जुर्रत नहीं करता, हम कैसे भला छोड़ दे सिद्दीक की संगत, और मुरसल भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करता। और तुम कहते हो कि माँ आयशा की शान कहाँ है, सुबहानक हाजा की तिलावत नहीं करता। ये माँ की हयादारी का सवाल है, वरना ये माँ की हयादारी का सवाल है, वरना हयादार बंदा मुआविया से अदावत नहीं करता। और आखिरी जुमला, जिंदगी हो सकता है नसीब हो न हो, लेकिन सुभान अल्लाह बोल देना, मैं तुझ पे राजी रहूंगा। मैंने कहा सुन लो, सब मुखालिफिन को कहना चाहता हूँ, असहाब पे तुम चुप रहो, मैं तुम पे रहूं चुप। असहाब पे तुम चुप रहो, मैं तुम पे रहूं चुप। हालांकि मैं कुत्तों से तिजारत नहीं करता, हालांकि मैं कुत्तों से तिजारत नहीं करता। बस दोस्तों ने बता दिया कि वक्त थोड़ा है, काश ज्यादा होता, मंजूरी का मसला है, वरना मैं वक्त ज्यादा लगा था। उस्ताद साहब क़िबला ने कस्बा गुजरात में एक मौजू बयान किया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के हवाले से, तो मैंने कहा कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। यार सुभान अल्लाह तो बनती है। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। जमाने के मेयार सभी देख चुके हो, तुम अल्लाह का मेयार नहीं देख रहे क्या। और तुम कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिल गार नहीं देख रहे क्या। तुम कहते हो कुरान में, तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिल गार नहीं देख रहे क्या। और हर घर अल्लाह का घर नहीं होता मेरे दोस्त, तुम मस्जिद दर्रार नहीं देख रहे क्या। सादी, ये जुमला मैंने आप उस्ताद साहब क़िबला के कदमों पर रख के देना है। मैंने कहा सादी, अभी हक के तरफदार बहुत हैं, सादी अभी हक के तरफदार बहुत हैं, ये मजमाए बेदार नहीं देख रहे क्या, ये मजमाए बेदार नहीं देख रहे क्या। इन अल्फाजात के साथ दावत खिताब उस्तादुल उलमा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। एडा ठड्डा नारा होवे तो मैं भी मैक अग्गा नहीं तोड़दा हुंदा। नारे तकबीर, शेर बन के सुनना मेरे वीर, नारे तकबीर। चुप चुप से बंदा बोर लगता है, बोले तो कुछ होर लगता है। एक बारी सुभान अल्लाह कह छोड़ो, सुभान अल्लाह से केड़ा जोर लगता है यार। भाई नहीं गल है, दावा देन लगा, तुसा नारा मारना है मेरे नाल रल के। जितने भी बंदा मजमा बैठा सारे दरवेश अपने, एक जुमला मशहूर होया सी पिंडी स्टाफ से भी बड़ा मशहूर होया हर पासे। उस जुमले की वजह तो मैनू इज्जत लभियां। तुसा एंड दे उत्ते कहना है तुन के रखो, शेर तसेन चाह के होना सारियां दे, तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो। तुसा एंड दे उत्ते दोवें हाथ चाह के कहना है, जेड़ा सुननी होवे दूआ चुप रवे, सानू पता लग जाएगा पहला इनू साइड ते कर दे। दोवें हाथ चाह के कहना है तुन के रखो। मैं जुमला देना है, तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो। जो दुश्मन सहाबा हो उसे भुन के रखो, और डरने की नहीं जरूरत किसी राफजी से यारो। जो चले मुआविया से, जो चले मुआविया से, जो चले मुआविया से, असहाब दी नत पे हुरमती ते हर चलता दी ते शर्मिंदा है। असा हाँ मकरूज सहाबा दे साडा सा कर्ज दहिंदा है, ते इस्लाम दी सादी तरबियत पाइंदा ते ताबिंदा है। मेरी गैरत कदी नहीं मर सकती, मेरे अंदर मुआविया जिंदा है। मेरी गैरत कदी नहीं मर सकती, मेरी गैरत कदी नहीं मर सकती, मेरे अंदर मुआविया जिंदा है। मैं माइक दे देता हूँ उस्ताद साहब को, ये 2 मिनट आपने फरमाया कि आप चाय शरीफ नोश फरमा लें, वरना ये परेशान ना इंतजामिया परेशान हो लग पी कि शादी 2 मिनट लै गया। तो जनाब मैं इस वजह तो जी इस्माइल साहब कह रहे हैं कि 2 मिनट की हाजिरी वास्ते मुहम्मद आबिद शिवागी साहब तशरीफ लियाते ने, बाहर गए रिसालत माब के अंदर अपनी हाजिरी पेश फरमानगे और ऐलान समात फरमा लवो। 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब, ओ रात, ओ मुकद्दस और मुबारक रात, जिस रात आमना दा लाल तशरीफ लेके आया, उस रात नूं अजीम शान जलसा फरीदाबाद शरीफ मांगा मंडी लाहौर के अंदर
منعقد ہو رہا ہے، تمام حضرات اتنے تشریف لے کے آیا جی۔ سید عبد الغفور شاہ صاحب اب تلے تشریف فرمانے، سٹیج دی زینت بنن، مہربانی کر کے اتنے تشریف لے کے آؤ۔ اور ایک ہے کتاب ہے استاد سعد الدین صاحب قبلہ دی لکھی ہوئی زلزلہ، بہت بے مثال کتاب ہے۔ سانو پتہ ہے کہ ساڈے بزرگاں سانو کی دسیا ہے اور انہاں کتاباں وچ کی لکھیا ہے، تو یقیناً طوفان ہی ہونا ہے۔ تو تمام دوستاں نوں چاہیے کہ انہوں خرید کے کم از کم پڑھن، جڑا پڑھ نہیں سکتا وہ لے کے گھر رکھ لوے، اللہ پڑھن والے پیدا فرما چھڈے گا یار۔ تو لہٰذا دوست لے کے آن گے۔ عابد سواگی صاحب تشریف لے آندے، 1 تو 1.5 منٹ دی حاضری اپنی پیش فرماندے بھائی محمد عابد سواگی صاحب۔ استاد صاحب قبلہ استقبال فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، خلافت معاویہ۔ میں لگتا تسیں بھی بول گئے ہو، 2 بار ہاتھ چاہ کے کہنا ہے زندہ باد زندہ باد۔ خلافت معاویہ، عدالت معاویہ، حضور قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ نہ ہر دائے گل شیرا وانگوں کر دائے، ممبر اتے بہ کے چشتی، ممبر اتے بہ کے چشتی حق بیانی کر دے۔ میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا۔